بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. یہ سبق نمبر 115 آیت نمبر 70 تا 82 ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. وقالو اور کہتے ہیں یہ یہود لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند گنے چنے ہوئے دن. کہہ دیجئے کہ کیا تم نے پکڑا اللہ کے ہاں وعدہ تو ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی تو نہیں کرے گا، بلکہ ایسا نہیں تم باندھتے ہو اللہ کے بعد وہ باتیں جنہیں تمہیں پتہ بھی نہیں. بھلا بلکہ قانون یہ ہے کہ جس نے کیا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے بدی نے برائی نے، بس یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے سنت کے موافق نیک اعمال یہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. وقالو یہ آیت ما قبل میں آیت کا عنوان ہے، 5ویں خباثت کا ذکر ہے اور 5واں گروہ ہے جن کا عقیدہ اور عمل نہیں ہے اور بغیر عقیدے اور عمل کے دعویٰ کرتے ہیں جنت کا. المخصصین لانفسہم بالجنہ، اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں اور عقیدہ شرکیہ کفریہ اور عمل بھی درست نہیں ہے. ان یہود بنی اسرائیل میں سے ان کا تذکرہ ہے. چونکہ یہاں پر اس کے ساتھ اس واقعے کو خباثت کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ یہ کوئی مستقل گروہ یا مستقل الگ جماعت نہیں تھی بنی اسرائیل کے اندر، بلکہ یہ جو ماقبل میں جن کا تذکرہ ہوا ہے کہ علماء محرفین تحریف معنوی کرنے والے منافق یہود اور عوام جو تقلید اعمى شرکیہ تقلید میں مبتلا اس طرح تحریف لفظی کرنے والے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف کرنے والے، یہی لوگوں میں ان کا عقیدہ یہ تھا. ایسے علماء اور ایسی عوام کہ جن کا عقیدہ اور عمل درست نہیں اور اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں کتمان کرتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم یہ برا کام نہ کرو تو چونکہ انہی کے بارے میں یہ آیت ہے اس لیے اس کو اس کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ وقالو کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور اس قالو کا عطف ما قبل میں قالو کی جو ضمیر ہے یہ الذین کی طرف لوٹ رہی ہے. فویل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب. تو اصل میں جب ان سے یہ بات اور یہ گویا کہ سبب ہے اس ما قبل بات کا کہ جب ان پر یہ بات کہی گئی کہ تم اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہو من گھڑت روایات اور موضوعی باتیں اور پھر ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو اور اس سے مقصد تمہارا دنیا اور جاہ اور مرتبہ ہے، تو ایسا یہ گناہ کیوں کرتے ہو؟ تو آگے سے وہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زبان بند کرو، ایسی باتیں ہمارے بارے میں مت کرو، ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم علماء ہیں، ہم پیر بزرگ لوگ ہیں پڑھے لکھے ہوئے ہیں اور ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، البتہ چند دن میں ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت جہنم کی آگ میں اگر چلے گئے وہ بھی امکان کے درجے میں، امکان ہو سکتا ہے کہ جہنم میں کبھی چھوٹے موٹے گناہوں کی وجہ سے چلے جائیں، ویسے ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے اور ہمارے قریب تک آگ نہیں آ سکتی. تو اس کا گویا کہ یہ وقالو کے بعد یہ باتیں کہی. وقالو اور یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی نہیں لگے گی ہمارے ساتھ النار و جہنم کی آگ، کیونکہ ہم علماء ہیں اور ہم اہل کتاب ہے اور ہم انبیاء کی اولاد ہے. نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پیارے ہیں اور نبیوں کی ولیوں کی اولاد ہے. تو ایسی باتیں کرتے تھے. اور اس امت کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ بعض عبادات نماز بھی پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں لیکن عقیدے میں شرک ہے کفر ہے اور عمل ان کا سنت کے بالکل خلاف ہے اور مطلب یہ کہ ان کے عقیدے میں شرک پایا جاتا تو وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. ہاں البتہ یہ کہ ہماری چھوٹی موٹی گناہوں کی وجہ سے کبھی ہم جہنم میں چلے گئے، یہ امکان کے درجے میں. تو اس امت کے اندر بھی اس کی اس طرح مثالیں ہیں. الا ایام معدودہ، ہاں مگر چند دن جو ہے
ہم وہ جنت میں جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس ایام معدودہ کے اندر ایک قول یہ ہے کہ وہ 40 دن ہمارے بڑوں نے جو بچھڑے کی عبادت کی ہے تو وہ مراد ہے۔ اور اس پر پھر اشکال یہ ہوتا ہے کہ عبادت تو بڑوں نے کی ہے تو یہ چھوٹے کیسے کہتے کہ ہم جہنم میں جائیں گے؟ تو بنا بر عقیدہ یہود کے وہ یہ ہے کہ بڑوں کے گناہ کی وجہ سے چھوٹوں کو بھی سزا ملتی ہے، لیکن یہ بات بظاہر درست نہیں ہے، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، دوسرے کا نہیں اٹھائے گا۔ بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے کہ ایام معدودہ سے یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے کل 7000 سال عمر ہے، اور ہم جو ابھی ہم چل رہے ہیں تو یہ 7ویں ہزار کے اندر چل رہے ہیں، تو اور فی دن جو ہے ایک دن 1000، یعنی 1000 دن کے بدلے میں ہمیں ایک دن جہنم میں ڈالا جائے گا، تو گویا کہ وہ باقیہ سزا میں معاف ہو جائے گی، تو اس اعتبار سے 7 دن بنتے ہیں۔ لیکن اس میں اصح بات یہ ہے کہ ایام معدودہ سے مراد وہ کم مدت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کہ من ہم اہل النار، کہ اہل النار کون ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا نحن اہل النار ہے، یہود نے کہا کہ ہم اہل النار ہے الا یسیرن، یعنی ہم آگ میں تھوڑے سے ایام میں چلیں گے، یسیرن کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ تو ایام معدودہ سے یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے موٹے جو گناہ کیے ہیں اور اس وجہ سے ہم کچھ عرصہ جہنم میں جائیں گے، یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ اس امت کے اندر بھی اس طرح کے نظریے والے لوگ ہیں کہ جو عقیدے میں شرک اور کفر کرتے ہیں، اور ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ہے، ان کی محنت دنیا میں ضائع ہے اور وہ جنت کا حقداری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ اس آیت کے اندر ایام معدودہ کہا ہے، اور جبکہ سورہ آل عمران کی آیات کے اندر ایام معدودات ہے، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ یہاں معدودۃ مفرد کا صیغہ ہے۔ یہ قول جو ہے بڑے علماء کا ہے، اور وہاں جو ہے وہ چھوٹے مولویوں کا ہے۔ تو معدودات میں الف زیادہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو زیادتی حروف یہ زیادتی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ بڑے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جہنم میں چلتے ہی نہیں، بہت کم ہے، اور ان کے جو چھوٹے شاگرد ہیں ان کہتے ہیں وہ ہمارے استاد جب یہ بات کرتے ہیں کہ امکان کا درجہ ہے اور تھوڑا سا عرصہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم ذرا ان سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ وہاں جمع کا صیغہ لیا ہے جس میں الفاظ حروف کی زیادتی ہے، تو معنی میں بھی زیادتی ہے کہ ان بڑے پیروں سے استادوں سے ہمارا جو زمانہ جہنم کا ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے وہاں معدودات کہا ہے۔ قل سے ان کے اس عقیدے کے اوپر رد ہے کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، یا عہد سے مراد وہی ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ یہ جو بات تم کہتے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر چند دن، یہ تو اخبار ہے، خبر ہے، اور خبر جو دی جاتی ہے اس میں وہی شرط ہے کہ وہی کے ذریعے تمہیں یہ خبر ملی ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری طرف وحی کی ہے اور اللہ اپنی وحی کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو عہدن بمعنی وحی کے ہوگا۔ تو معنی یہ ہوگا کیا تم نے پکڑا ہے عند اللہ، اللہ کیا عہدن معنی وحی کہ اللہ نے تمہیں وحی کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان اتخذتم عہدن، جزا شرط محذوف ہے، اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے اور وحی کی ہے تمہارے ساتھ تو فلن یخلف اللہ عہدہ، ہرگز اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا، یعنی وحی کا۔ اس وحی کے اندر تم سے، اور وحی کو عہد اس لیے کہا ہے کہ اللہ نے وحی کی اور خبر دی اور اس میں تم سے عہد کیا کہ تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، اور جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن ہوگا۔ یا معنی یہ ہے کہ عہدن سے مراد یہاں پر اتخذتم کا معنی ہے عمل کرنا، اور عہدن سے مراد توحید ہے۔ اتخاذ کہتے ہیں عمل بالتوحید، کیا تم نے حاصل کیا ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، عہدن وعدہ توحید کی، تم نے توحید پر عمل کیا اور تمہارا عقیدہ توحید کا ہے، اور یہ تو اللہ کا اصول اور قانون ہے کہ جس کے عقیدے میں توحید ہو تو اس کو اللہ جنت میں جائے گا، اور فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے عہد سے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ بات ہے، تو معنی یہ ہوا کہ نہ تو اللہ نے وحی کی ہے اور نہ تمہارے اندر توحید ہے، اور نہ یہ ہے کہ تم نے توحید کو قبول کیا ہے، تو کس طرح یہ باتیں کہتے ہو؟ ام بمانا بل کہ ہے، ام میں منقطع کہتے ہیں اس کو، یعنی ام مانا بل بلکہ تم تقولون باندھتے ہو علی اللہ، اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی ام منقطع کا ماقبل والی بات نہیں ہے کہ اللہ نے وحی بھی نہیں کی اور تمہارے اندر توحید بھی نہیں ہے، اور جس توحید پر تم نے عمل بھی نہیں کیا، اتخاذ کا معنی عمل، تو یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ بات کیا ہے کہ تقولون تم جھوٹ باندھتے ہو علی اللہ، اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون کہ جن کو تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری یہ بات بلا دلیل ہے، اس کو قول بلا دلیل کہتے ہیں، اس بات کے اوپر تمہارے پاس کوئی وحی کوئی دلیل نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ بلا یہ ما قبل میں نفی کے ایجاب کے لیے حرف ایجاب کہتے ہیں، پہلے نفی ہو
اور اس نفی کو ختم کر کے اس کا اس بات لایا جاتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، تو بلا سے معنی یہ کہ بلا تمسنا النار تمسکم النار، بلکہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی. اور قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ من کا سبب سیئتن، جس نے کیا سیئتن برائی، اور سیئہ سے مراد یہاں پر شرک ہے، اور اس کا سیئہ شرک کو سیئہ کہا ہے، اور سیئہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس سے یسوء صاحبہ، جو اپنے صاحب کو پریشان کر دے، پریشان اور غمگین کر دے گی. وہ احاطت بھی ہی، اور گھیر لیا اس آدمی کو خطیئتہ، اس کی غلطی نے. اور خطیہ گھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت بھی اسی شرک پر آئی. تو فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. گویا کہ یہ جو خطاب تھا جس میں بنی اسرائیل کے بڑوں کی 3 خرابیاں ذکر کی اور چھوٹوں کی 5 ذکر کی، اور آخر میں یہ تتمہ تھا. اور اس تتمہ کے اندر تتمہ بالامرین 2 باتوں پر ہے، ایک تخفیف ہے اخروی اور ایک بشارت اخروی ہے والذین آمنوا سے. تو یہ تخفیف کا ذکر ہے. یہاں سیئہ کا معنی جو شرک کے ساتھ کیا ہے، اور احاطت بھی خطیئتہ کا معنی اس کا دوام مراد ہے کہ اسی شرک کے اوپر موت اس کی آ جائے. یہ تفسیر بنا ہے صحابہ کے اقوال پر، اور صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں معتزلہ کا عقیدہ یہ کہ مرتکب گناہ کبیرہ کا وہ جہنمی ہے، اور جبکہ خوارج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی جہنمی سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مرتکب جو گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. البتہ معتزلہ کفر کا اس پر قول نہیں کرتے، اور وہ اس کو ابدی جہنمی کہتے ہیں. اور استدلال اس طرح کی آیتوں سے من کسبت سیئۃ وحاطت بخطیئتہ سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری آیات کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جس میں نفسی ایمان، یعنی صرف مومن آدمی و عقیدہ توحید کا ہو، باقی اگرچہ گناہ گار ہو وہ جنت میں جائے گا. تو اس بنا پر اس آیت کا ترجمہ ہے کسبت سیئۃ، جس نے شرک کیا اور گھیر لیا اس کے گناہ کو، اس آدمی کو اس کے گناہ نے مانا اس کی موت بھی اسی شرک پر آ گئی. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہیں گے. والذین، یہ بشارت کاملہ کا ذکر ہے، اور یہ ربط تضاد ہے کہ پہلے کامل درجے کے کافروں کا ذکر تھا، اب کامل درجے کے مومنین کا ذکر ہے، کیونکہ عمل صالح بھی اس کے ساتھ ذکر ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح نیک اعمال، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ